أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل ضعفي بالمدينة اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. رواه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها وإني أشفع لمن مات بها. رواه الترمذي. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في مسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. رواه أحمد. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. رواه البخاري. تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا، تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا، وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا۔ بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی، بسر اب اپنی زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی، وہیں جیتا وہیں مرتا وہیں خور و کفن ہوتا۔ خدا شاہد ہے کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے، خدا شاہد ہے کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے، رسول پاک کی سنت اگر اپنا چلن ہوتا۔ تمنا ہے کہ کٹتی عمر ان کے آستانہ پر، تمنا ہے کہ کٹتی عمر ان کے آستانہ پر، عنایت جلوہ گر ہوتی کرم سایہ فگن ہوتا۔ خوشا قسمت کے ہوتا کوچے محبوب میں مسکن، خوشا قسمت کے ہوتا کوچے محبوب میں مسکن، انہی کی راہ میں قرباں اپنا جان و تن ہوتا۔ یہی ہے آرزو ثاقب، یہی ہے آرزو ثاقب، یہی اپنی تمنا ہے کہ پیوندے بقیے خاک اپنا بھی بدن ہوتا۔ حضرات محترم، یہ ایام حج چل رہے ہیں اور
اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا تو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ یہ اور بات ہے کہ اس حدیث کے تعلق سے لوگوں نے بہت سارا کلام کیا ہے، لیکن پھر بھی تمام حکومتیں اپنے ملک کے حاجیوں کا جو پروگرام ترتیب دیتی ہیں، اس پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ حج سے پہلے یا حج کے بعد وہ مدینہ منورہ ضرور جاتے ہیں۔ ہر حکومت یہ پروگرام ترتیب دیتی ہے۔ تو تین باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فضائل مدینۃ الرسول ایک بات، دوسری بات فضیلت مسجد نبوی، تیسری بات زیارت روضہ اطہر۔ وقت بہت مختصر ہے، بہت مختصر انداز سے بات کروں گا میں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیا کہ اللہم اجعل بالمدینۃ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکہ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ مدینہ منورہ کو بار الہ جیسا کہ تو نے مکہ مکرمہ میں برکت عطا فرمائی، اس کی دگنی برکت مدینہ منورہ میں عطا فرما۔ اور ایک روایت ہے کہ اللہ کے بارے ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ کے جو دروازے ہیں اس پہ فرشتے رہتے ہیں، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ طاعون اور دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج کل ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، اور ہمارے بہت سے بھائیوں کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آتا ہے اور کیا رہتا ہے، کیا ہوتا ہے، کس کی سنتے ہیں کس کی مانتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد بھی جماعت سے نماز پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ سن لو مسلمانوں، روایت بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ان الایمان لیعرض الی المدینۃ، ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، کہ مدینہ میں ایمان ایسے سمٹ جائے گا، مدینہ میں ایمان ایسے سمٹ جائے گا جیسا کہ سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، پناہ لے لیتا ہے۔ یعنی جب کہ اقصائے عالم میں کفر و شرک کی سونامی چل رہی ہوگی اور طوفان بپا ہوگا، ایسے عالم میں بھی اللہ تبارک و تعالی مدینہ والوں کے ایمان کو محفوظ رکھے گا، اور اقصائے عالم سے جو مومنین ہیں وہ مدینہ منورہ پہنچ کر کے اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے بہت سے بھائی وہاں پہنچ کر کے بھی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج ہماری مسجد کا امام وہ ہوتا ہے جس کو ہم چند سکوں کی تنخواہ دیتے ہیں، وہی ہوتا ہے، جب چاہتے ہیں نکال دیتے ہیں۔ تو کیا جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے امام ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے پیچھے مسلمانوں کی نماز نہ ہو؟ ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ خیر، اور مدینہ منورہ کے تعلق سے روایت اور سن لیجیے، ترمذی شریف کی روایت آپ ارشاد فرماتے ہیں من استطاع ان يموت بالمدینۃ فلیمت بها فانی اشفع لمن مات بها، کہ جو مدینہ میں مرنا چاہے، مدینہ میں مرنا چاہے، فلیمت بها، تو وہاں وہ انتقال کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے عشاق رسول اپنی سہولت کے حساب سے مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنی عمر کے آخری ایام کو وہی گزارتے ہیں تاکہ انتقال ہو تو مدینہ منورہ میں انتقال ہو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدفون ہونے کی سعادت نصیب ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہادت کی دعا مانگتے تھے، لیکن موت کی جو دعا مانگتے تھے کہاں؟ مدینہ منورہ میں موت کی دعا مانگتے تھے۔ کیا فرمایا کہ وہ وہاں مرے،
فإني أشفع لمن مات بها، جس کا انتقال وہاں ہوگا میں اس کی سفارش کروں گا۔ یہ مختصر لفظوں میں نے مدینہ منورہ کی تھوڑی فضیلت آپ حضرات کے سامنے رکھی، وقت بہت مختصر ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے نمبر پر مسجد نبوی کے تعلق سے اللہ کے پیارے حبیب کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ غور سے سنو مسلمانوں، غور سے سنو مسلمانوں، وہاں پہنچ کر کے بھی پتہ نہیں کیسے تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے، تمہارے امام کے پیچھے ہو جاتی ہے، وہاں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من الف صلاۃ فیما سواہ، ہماری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، 1000 نماز کے برابر ہے۔ ایک دوسری روایت ہے ابن ماجہ کی، وہاں پر بھی یہی بات ہے، ابن ماجہ صفحہ نمبر 101، لیکن اس کے حاشیے میں میں ایک بات اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ 50 کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ 1000 کو پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، 50 کی بھی ہے اور 1000 کی بھی ہے۔ ابن ماجہ جی صفحہ نمبر 101 کے حاشیے میں اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان نقل فرمان ہے کہ صلاۃ فی مسجدی ب50 الف صلاۃ، کہ ہماری مسجد میں ایک نماز 50,000 نماز کے برابر ہے۔ کتنی؟ 50,000 نماز کے برابر ہے۔ ایک روایت ہو گئی 1000 کی، دوسری روایت ہو گئی 50,000 کی۔ ہم تو اللہ کے فضل سے امید رکھتے ہیں کثرت کی اور زیادتی کی، تو ہم 85 کی امید رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں نوازے گا انشاءاللہ۔ تو کیا روایت کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر، دوسری روایت میں 50,000 کے برابر۔ الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے۔ اب مسجد حرام میں کتنا ثواب ہے؟ وصلاۃ فی مسجد الحرام افضل من 100 صلاۃ فی ھذا، ہماری مسجد کی 100 نماز سے بڑھ کر کے مسجد حرام کی مسجد میں نماز کا ثواب، یعنی 1 لاکھ، کتنا؟ 1 لاکھ کا ثواب کہا مسجد حرام میں۔ ہمارے بہت سے بھائی وہاں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اپنے روم اور ہوٹل میں پڑھ لیتے ہیں۔ بہت افسوس کا مقام ہے مسلمانوں، قرآن پڑھو ترجمہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کی کوشش کرو اور پڑھانے کی کوشش کرو، صحابہ کرام کی زندگی پڑھو اور تاریخ کے اوراق کو پلٹو اور پڑھو، تو شاید کہ ایسی غلط حرکت تم سے سرزد نہ ہو جو وہاں پہنچ کر کے ہوتی ہے۔ اب آئیے دوسری بات بتا دوں میں، جتنی وہاں کی حکومت اور دوسرے ممالک کی حکومتیں جو پروگرام ترتیب دیتی ہیں حج کا، اس میں یہ رکھتی ہے ترتیب کہ حاجی جو ہے مدینہ منورہ میں کم سے کم 8 دن ٹھہرے۔ ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ کیوں ایسے پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں بہت سے لوگوں کے دماغ میں بہت باتیں آتی ہیں وہاں کی حکومتوں کے بارے میں، وہ باتیں سب سنائی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بھی پروگرام جو ترتیب دیتے ہیں تمہارا 8 دن مدینہ منورہ میں ٹھہرنے کا، اسی حساب سے بسوں کی ترتیب ہوتی ہے، ٹکٹ کی ترتیب ہوتی ہے، آنے جانے کی ترتیب ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ، کہ جس نے میری مسجد میں 40 ایسی نمازیں پڑھی کہ بیچ کی اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹی۔ دھیان رکھو، ہمارے بہت سے بھائی پہنچے گے تو بیٹے کا فون ہے، بہو کا فون ہے، پوتے کا فون ہے، نواسے کا فون ہے، اور مدینہ منورہ میں بنگالی مارکیٹ بہت مشہور ہے، سستا سامان ملتا ہے، لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، خریداری نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کے دماغ میں کیا ہوتا ہے، جیسے اپنے یہاں اذان اور نماز کے بیچ میں کافی فاصلہ ہوتا ہے، وہاں بھی فاصلہ ہوگا، لوگ سوچتے ہیں اذان ہوئی اور بھی خریداری میں ٹائم ہے 20 سے 25 آدھا گھنٹہ، پتا چلا کہ نماز جماعت چھوٹ گئی۔ غفلت، جان بوجھ کے نہیں، غفلت میں ایسا ہو جاتا ہے، نہیں سوچتے نہیں جانتے ہیں۔ نماز کے ٹائم آپ کہیں جاؤ کہیں گھر آپ خریداری کرنے گئے ہو کہ ثواب لوٹنے گئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار اور پڑوس میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں حاصل کرنے گئے ہو۔ کیا فرمایا کہ من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ، کہ جس نے میری مسجد میں ایسی 40 وقت کی نمازیں پڑھی کہ جس میں بیچ کی کوئی نماز اس کی نہیں چھوٹی۔ اب اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے مبارک الفاظ نکل رہے ہیں، کتب لہ براۃ من النار، کتب لہ براۃ من النار، اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی
جاتی ہے. کتنا بڑا انعام ہے مسلمانوں. تم وہاں خریداری میں پھنس جاتے ہو, تم وہاں نماز اپنے حجرے میں پڑھ لیتے ہو. کتنے بڑے شرف اور فضیلت سے اور اللہ کے کرم سے, اللہ کے انعام سے تم محروم ہو جاتے ہو. پہلی چیز کیا ہے؟ جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. اور دوسری چیز وہ براءۃ من العذاب, اور عذاب سے برات لکھ دی جاتی ہے. عذاب میں تمام تکلیفیں آ گئی, مرنے کے بعد کی اور آخرت کی. بالکل تم کو چنتا مکت کر دیا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اگر تم نے 40 وقت کی نمازیں پڑھ لی ہیں جماعت کے ساتھ, بیچ میں کوئی نماز نہیں چھوڑی ہے تو. اور تیسرا بہت بڑا انعام ہے وہ براءۃ من النفاق, اور نفاق سے بھی آزادی لکھ دی جاتی ہے. نفاق تو بہت بڑی بیماری ہے, بہت بڑی بلا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی انعام ہوتا ہے کہ نفاق سے اس کو بری کر دیا جاتا ہے, یعنی کہ اس کے اندر نفاق نہیں ہوگا, منافق نہیں ہوگا وہ. تو 3 انعام ملتے ہیں, جہنم سے آزادی, اور دوسرا انعام عذاب سے آزادی, تیسرا انعام نفاق سے آزادی. یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی فضیلت میں بیان کر رہا ہوں دوسرے نمبر پہ. اور سن لو ایک بات, ہمارے ایسے بھائی اور بہت شرف سے محروم ہو جاتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی اللہ کے برحیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے, جنت کی پھلواریوں میں سے ایک پھلواری ہے. اس لیے وہاں جو گرین کارپیٹ پڑا ہوتا ہے, اور اس میں لوگ بہت سے لوگ بہت کوشش کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کوشش کرنا بھی چاہیے, دھکا مکی نہیں کرنی چاہیے, کسی کو کچھ بولنا نہیں چاہیے, بہت ہی حکمت سے موقع ملے تو نماز پڑھ لینی چاہیے. جو بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253 پر روایت موجود ہے کہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو, ہمارے اہل و عیال کو, ہم سب کے نسلوں کو بار بار وہاں پہنچائے کہ جنت کی پھلواریوں میں سے پھلواری میں ہم نماز پڑھنے کا شرف حاصل کر سکیں. تو کتنی فضیلت ہمیں اس کے لیے ملی تھی, پھر بھی ہم بعض دفعہ ہمارے بھائی نہ سمجھی میں محروم رہ جاتے اور محروم ہو جاتے. اب آتے ہیں تیسرے نمبر پہ. وقت بہت کم ہے اس لیے بہت تفصیل سے بیان کر رہا ہوں, میں خالی حوالے دے رہا ہوں, خود دیکھ لینا. تیسری چیز کیا ہے؟ میں نے پہلے روایت کیا سنا ہے کہ آپ نے من حج ولم یزورنی فقد جفانی, جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا تو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. میں نے کہا اس کو لوگوں نے بہت کلام کیا ہے, لیکن ہے غلط. حدیث کیا فرماتے ہیں؟ جس نے حج کیا میری زیارت کو نہیں آیا تو میرے ساتھ اس نے زیادتی کی. یہ وجہ ہے کہ سب ترتیب جو بناتے ہیں مدینہ منورہ جانا اس میں ضرور شامل ہوتا ہے. کتنا شامل ہوتا ہے مدینہ منورہ جانا؟ ضرور شامل ہوتا ہے. اب جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت, آپ نے فرمایا من زارنی بعد موتی کا من زارنی فی حیاتی. سن لو مسلمانوں غور سے کہ جس نے میرے دنیا سے رحلت ہونے کے بعد میری زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. جس نے میرے بعد جو میری زیارت کو ہے وہ ایسا جیسے کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. اب زیارت سے کیا انعام ملنے والا ہے؟ سنو مسلمانوں, کتنے بڑے بڑے انعام ملنے والے ہیں. سب سے پہلی چیز آپ نے کیا فرمایا؟ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے میرے قبر کی, میری روزے کی زیارت کی, جس نے میرے روزے کی زیارت کی, وجبت لہ شفاعتی, اس کے لیے میری سفارش لازم ہو گئی. کتنا بڑا انعام ہے, کتنا بڑا انعام ہے. اب وہاں لوگ پہنچتے ہیں معاہدہ شریف میں
تو کوئی موبائل نکال کے رکھے گا، کوئی اپنے گھر سے ویڈیو کالنگ کر کے دکھائے گا، کوئی ویڈیو بنائے گا، کوئی فوٹو بنائے گا۔ مسلمانوں اس بات کو سن لو غور سے، اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے الانبیاء فی قبورہم احیاء، یہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ الانبیاء فی قبورہم احیاء، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور اس پر ایک بہت ہی اہم کتاب لکھا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ نے، اس کا نام ہی آب حیات ہے، حیات انبیاء کے تعلق سے لکھا۔ تو انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ سنو مسلمانوں، اب اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تم ہوتے اور آپ کے رخ انور کے سامنے تم ہوتے تو کیا تم وہاں ایسی حرکت کرتے، ویڈیو بناتے، ویڈیو کالنگ کرتے، اپنے گھر والوں سے زور زور سے بات کرتے کہ بیٹا یہ دیکھو، بیٹا یہ دیکھو، بیٹا وہ دیکھو، بیٹا یہ حبشی آ رہا ہے، یہ حبشان آ رہی ہے، یہ فلاں ملک کے لوگ آ رہے ہیں؟ مسلمان دور مرا ایسی حرکت وہاں پہنچ کر کے غلطی کی مت کرو، کسی کی دیکھا دیکھی مت کرو۔ تم کتنی اذیت پہنچا رہے ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حرکت سے۔ موبائل نکالا ہی نہیں، وہاں موبائل کا کیا کام ہے؟ اور روایت سن لو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من زارنی متعمدن کان جواری یوم القیامہ، جو قصدن میری زیارت کو آیا، جو قصدن میری زیارت کو آیا وہ قیامت میں میرے پڑوس میں ہوگا۔ تو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے اس کا بیڑا پار کہ نہیں پائے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ اب آگے کی بات، کیونکہ وقت ختم ہو گیا میرے خیال سے، سیٹی بج گئی ہے، آگے کی بات یہ ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچ کر روضے پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، شور و غل نہیں کرنا ہے۔ عجیب بات ہے، ہم نے دیکھا ریاض الجنہ میں وہ نماز پڑھنے کے کچھ لوگ تھوڑا سا کچھ آوازیں بلند ہونے لگی، تو ایک شخص جو ہے بالکل جوان آدمی تھا، وہ کھڑا ہو کے خالی اس نے خالی اتنا کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اس کے لب و لہجے سے ہمیں لگا کہ یہ عربی ہے، اس کا مطلب ہے قرآن کی آیت ہے کہ نبی کی آواز، اپنی آواز بلند مت کرو۔ سب سناٹا چھا گیا، سب خاموش رہے، ایسا لگا کسی کو یہاں ہے نہیں، جبکہ وہاں سب عربی نہیں کرنے سمجھنے والے، اپنے لوگ بھی تھے، دوسرے ملکوں کے لوگ بھی تھے۔ تو وہاں پہنچ کر کے معجزہ شریف میں شور و شغب کی بھی کوشش مت کرو، وہاں جو کارندے رہتے ہیں ان سے الجھو مت۔ تم ان سے الجھ رہو ٹھیک ہے، لیکن تم ان سے الجھو گے تو آواز بلند ہوگی، کس کو تکلیف ہوگی؟ تم قرآن کی اس آیت کے خلاف ورزی نہیں کر رہے ہو۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی ناعیا ابلغتہ، کہ جس نے مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا میرے روضے کے پاس، سمعتہ، میں اس کو سنتا ہوں، میں اس کو، یہ روایت بھی بتا رہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ اور بہت سارے واقعات جواب دینے کے بھی ہیں، لوگوں نے جواب سنا بھی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ومن صلی علی ناعیا ابلغتہ، اور جو دور سے مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائیوں کے دماغ میں کیا ہے کہ ہم جب چاہے تب آپ کا تذکرہ کر دیں، آپ تشریف لے آئیں گے تو ہم آپ کے اکرام میں، تعظیم میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ روایت بتلاتی ہے کہ آپ ہر جگہ موجود نہیں ہیں اور آپ ہمارے خادم نہیں ہیں کہ ہم جب چاہیں میرے حاجت کے چراغ کتنا اس کو رگڑیں اور آپ حاضر ہو جائیں۔ کیا فرمایا جو میرے روضے کے پاس مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو دور سے پیش کرتا ہے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا جو ہر جگہ موجود ہے اس کو پہنچایا نہیں جائے گا، جو دور ہوگا اسے اسی کو پہنچایا جائے گا نا۔